نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن للذکر فہل من مدکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کے نماز تراویح کے اندر جو تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اس کے ساتھ خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج جو 24ویں شب رمضان المبارک میں ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ المعارج سے لے کر جو 29ویں سپارے کی صورت ہے تو سورۃ الفجر جو 30ویں سپارے کی صورت ہے وہاں تک ہم یہ قرآن پاک کا حصہ سنیں گے۔ لہذا ان صورتوں کے جو اہم نکات ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے۔ اس پوری صورت کے اندر اچھے اور برے کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں کوئی 35 آیات ہیں جس کا عنوان ہے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار۔ پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صبر کریں، ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پورے کنبہ کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے، تکلیف آئے تو واویلا کرتا ہے اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے محبوب بندے ایسا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، محرومین کی مالی مدد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جنسی بے روی سے بچتے ہیں، عہد و امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف فرمائے، اور اگر اس سے پہلے ہم یہ کام سارے خشوع خضوع سے اخلاص سے کرتے ہیں تو مزید ترقی اور اضافہ نصیب فرمائے۔ اور رکوع نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے۔ دوسرے رکوع میں ان مشرکین کی مذمت کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ خبردار کیا گیا کہ عنقریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے۔ روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ سورہ نوح علیہ السلام کے اندر دعوت اور فریاد کا جو ہے وہ انداز ہمیں ملے گا کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے رستے میں لوگوں کو بلایا اور اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو بلایا۔ یہ ساری بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ پہلے رکوع میں 20 آیات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس میں پیش کی گئی ہے اور قوم کے رد عمل کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اپنی قوم کو میں نے دن رات دعوت دی، تنہائی میں ان کو سمجھایا اور علل اعلان بھی، ڈنکے کی چوٹ بھی ان کو پکارا، انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں اور میری اطاعت کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دنیا میں بھی مال، اولاد اور سرسبز شاداب باغات عطا فرمائے گا۔ قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، منہ پھیر کر چل دیے، اس طرح کی روش اختیار کی اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو اللہ پاک ان بندوں نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ جو ہے وہ انداز پہلے رکوع میں ہمیں ملا۔ دوسرے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور ان کی بد دعا کا ذکر ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 950 سال اللہ کے اس بندے نے مسلسل دعوت دی اللہ کی طرف۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا مذکور ہے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کی بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی ہے، ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کیں، اے اللہ ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا، زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی اللہ باقی نہ رہنے دینا، ان کی آئندہ نسلوں سے بھی مجھے تو کوئی خیر کی توقع نہیں، ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرمانا۔ البتہ میری
میرے والدین کی اور تمام اہل ایمان مرد اور عورتوں کی بخشش فرما دینا۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، ظالم قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ملیہ میٹ کر دیا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی مستقل سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کر گزرتے ہیں، کوئی اس کے رستے میں کوئی رکھنا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل حق کو کسی طرح کے بھی حالات ہوں، آزمائش ہوں، ان میں بچانے کے اوپر پورا قادر ہے، اور بچا کر اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ سورۃ الجن شروع ہوتی ہے، اس کے اندر جنات کی ایمان فروز دعوت کا ذکر ملے گا اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ پہلے رکوع میں 19 آیات ہیں، اس میں ایمان لانے ہی میں خیر ہے، یہ موضوع اس کا ہے۔ پہلے رکوع میں جنات کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے، یہ یعنی توحید اور کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس، یعنی جنات کہہ رہے ہیں، کیونکہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ قرآن پاک نے کہا شیطان جنوں میں سے تھا۔ اب جنات آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ جو قرآن پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس رکوع میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ مساجد جو ہیں، مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، لہذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے، اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارا جائے۔ اور بدقسمتی سے آج جو ہے نا وہ مسجدوں کا بھی ماحول، یہ جب سے خاص طور پہ رمضان شریف شروع ہوا ہے، اگرچہ کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے کام، لیکن پھر کہیں گرمایا دیا جاتا ہے، تو وہ ایسے سیاسی کھاڑے بنے ہوئے ہیں جس میں لا یعنی قسم کی بحث شروع ہو جاتی، بعض کا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے یعنی وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی غلاظت اور گندگیوں سے اپنے ان گھروں کو پاک فرمائے۔ رکوع نمبر 2، اس میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار فرمائیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع نقصان کا خود سے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے بھی خود اللہ کی پکڑ کا بڑا ڈر لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں کوئی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندازہ کریں آج جو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں یا ان کے آباء و اجداد میں پیچھے چلتے چلے جائیں، کہیں نہ کہیں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک جد و جہد شامل ہے، ایک مسلسل کوشش شامل ہے۔ نہ جانے کوئی ایسا قبیلہ ہوگا، ذرا اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم ذرا دیکھیں نا، کوئی ایسا قبیلہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتہائی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن پھر اللہ کے دین کی دعوت کی خاطر اپنی قربان کیا انہوں نے، اپنے آرام کو بھی سکون کو بھی، کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کسی قبیلہ پتہ چلا کوئی قبیلہ آیا ہے، اس قبیلے کے بعد دعوت دینے چلے گئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو گیا تو ان کی وجہ سے آج ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے ہو، یقیناً ایسی کوئی نہ کوئی بات ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کے اوپر جو آپ نے محنت کی تھی، ان کے صدقے سے ہم لوگ یا ہمارے آباء و اجداد یا ان کے آباء و اجداد مسلمان ہوئے۔ سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، اس پوری صورت کے اندر تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا کیا لائحہ عمل ہے وہ بیان کیا گیا۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ فیصل بھائی۔ بسم اللہ و آخرہ، سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا کیا لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے رکوع میں 19 آیات ہیں اور ان کا خلاصہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے قرآن کی کیا ہدایات ہیں۔ پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ عنقریب ان پر دعوت اور اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے روحانی ترقی اور قلبی ثبات کا حصول ضروری ہے۔
اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے، اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے، اللہ پر توکل کیجئے، مخالفین کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوں گی کہ جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ رکوع نمبر 2، اس کے اندر قیام اللیل میں جو ہے نا حکم کے اندر تخفیف آئی ہے کہ جو رات کے وقت کھڑا ہونا ہے، اس کے اندر اللہ نے کچھ نرمی کر دی ہے کہ دوسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تحسین کی گئی ہے کہ وہ 1/3 رات، نصف رات اور کبھی 2/3 رات تہجد کی نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو قرآن پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو سہولت دی گئی کہ 5 وقتہ نماز فرض ہونے کے بعد اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی فرض نہیں رہی۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی معیشت، اللہ کی راہ میں جنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ وہ سہولت سے جتنی دیر بھی ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کرے، البتہ 5 وقتہ نماز ضرور ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں۔ ان کا دیا ہوا مال اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ سورہ مدثر شروع ہوتی ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ اسی طرح 2 کے رکوعوں پر مشتمل یہ جوڑے آئیں گے صورتوں کے۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں ایمان بالآخرت کا بڑا ہی مؤثر بیان ملے گا۔ پہلے رکوع میں 31 آیات ہیں اور اس کا عنوان ہے کہ اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی کہ جس کا بیان اس سورہ مزمل میں آ گیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی، اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس کے کردار کی خباثت بیان کی گئی کہ اسے اس جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے جس پر 19 فرشتے مامور ہیں۔ رکوع نمبر 2، اس میں جہنم میں لے جانے والے جرائم بیان کیے گئے۔ دوسرے رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمہ کا ذکر ہے۔ اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ جہنمیوں کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یہ نہیں کہ اقبال جرم کر لیا تو شاید ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور ان کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ تیار ہو جائے گی اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ہی ان کے کوئی کام آ سکے گی۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ قیامہ، اس میں قیامت کے مناظر کا بیان ملے گا۔ پہلے رکوع میں 30 آیات ہیں اور عنوان ہے کہ انکار آخرت کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ جو آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں ان کے تصورات کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ قیامت ایک ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ ضمیر کا ہر ایک نیکی پر انسان کو مسرت دینا، اندر سے جو کسی نیکی کرنے پر انسان خوش ہوتا ہے اور ہر ایک بدی کے اوپر انسان اندر سے جو پشیمان ہو جاتا ہے، یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ نیکی کا اچھا اور برائی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ دراصل انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کی جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، اسی لیے گناہوں کی باز پرس کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے والہانہ محبت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت سے
یہ جو نازل ہونے والی آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کروانا اور پھر اس کے ذریعے سے اس کے مضامین کی وضاحت کرا دینا اللہ نے اپنے ذمے لیے کہ اے محبوب آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، جلدی اپنی زبان مبارک کے ذریعے حرکت نہ دیں، یہ ہمارے ذمے ہیں، آپ کو قرآن پڑھا دینا اور اس کی وضاحت کروا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کار خیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے اور آخرت کے دن کو بھول جاتی ہے۔ اس دن مجرموں کے چہرے اللہ پاک فرما رہے ہیں بگڑے ہوئے ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے۔ رکوع کی آخرت میں، رکوع کے بالکل آخر میں موت کا ذکر ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، کوئی مائی کا لال موت کو واپس نہیں کر سکتا۔ موت کی سختی کے باعث پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، اور اوپر کھڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 2 میں ہے کہ کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا، اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد انسان سے حساب کتاب ضرور ہوگا۔ دوسرے رکوع میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ جس نے سرکشی کی راہ اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کیا گیا ہے؟ وہ جو جی میں آئے کرتا رہے گا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس اللہ نے اسے نطفہ سے بنایا وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور دنیا میں اس کے طرز عمل کے بارے میں جو کچھ وہ کر کے آیا باز پرس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کی صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الدہر، اس پوری سورہ مبارکہ میں ناشکری اور شکر گزاری کا نتیجہ بیان کیا گیا۔ پہلے رکوع میں 22 آیات ہیں جس کا عنوان ہے کہ شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا، اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا پھر بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے، یعنی اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا برا انجام ہوگا، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت میں نعمتیں ہوں گی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کے راہ میں مال بھی خرچ کرتے تھے اور دنیا میں کسی بدلے، یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ کے بھی طلبگار نہ تھے کہ لوگ جن کے ساتھ کوئی بھلائی نیکی کی ہے وہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ سے اجر چاہیے۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی۔ ان کے لیے خدمت کے لیے ان کی جنتیوں کے لیے موتیوں کی طرح کے خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے، انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا۔ اللہ انہیں پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کا جزا ہے، یہ بدلہ ہے۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، کہ کافر دنیا کی وقتی اور کمتر لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کے مشکل دن سے غافل ہیں۔ دانشمندی یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اس دن کی تیاری کی جائے، نیکیوں کے لیے اللہ ہی سے توفیق طلب کی جائے، کیونکہ توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے معمول کے مطابق ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں وہ کیے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے میں، اپنے شکر ادا کرنے میں، اور اپنی اچھی عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ سورۃ المرسلات، اس سورہ مبارکہ میں ذکر آخرت کا ایک جلالی اسلوب ملے گا۔ پہلے رکوع میں 40 آیات ہیں جس کے اندر آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے کہا کہ وہ غور تو کریں، جو آخرت کو جھٹلا رہے ہیں وہ غور تو کریں کہ کیا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ پہلے رکوع میں بڑے جلالی اسلوب میں ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ماضی کی تباہ ہونے والی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی، انہیں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے کیسے انہیں ایک نطفے سے تخلیق کیا،
پھر زمین کو کس طرح سے اللہ نے کشادہ بنا دیا، پھر اس زمین کے اوپر پہاڑ جما دیے، اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے پانی بہا دیا۔ کیا ایسی قدرت رکھنے والا خالق انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا، دیکھیں یہ ایک عام بندہ نا، بالکل ہو سکتا ہے بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا بالکل ان پڑھ بندہ ہے، لیکن اپنے فن میں بڑا ماہر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کی کوئی کٹنگ کر کے نا تو کوئی ایسا کوئی ڈبہ بنانے میں، کوئی پیس بنانے میں، کوئی ایسا باکس بنانے میں کامیاب ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس میں مہارت حاصل کر لے۔ ابھی ہم عام بندوں کی زبانی سن لے کے دیا میرا اتنا تجربہ ہو گیا میں ایک کارخانہ لگا سکتا ہوں۔ یعنی ایک بندہ صرف اپنے تجربے کی بنیاد پہ اتنا ماہر ہونے کے بعد کہتا ہے جی اب تو میں اس کا کارخانہ لگا سکتا ہوں کہ دھڑا دھڑ چیزیں جناب بے حد و حساب سٹاک کی بنے گی ہیں۔ تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی تجربہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انسان کی کتنی مت ماری گئی ہے کہ جس اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا یا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، قطعاً کوئی مشکل نہیں۔ رکوع نمبر 2 میں ہے کہ متقین اور مجرمین کا جو انجام نکلنے والا ہے اس سے خبردار کیا گیا ہے کہ دوسرے رکوع میں متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات کی بشارت دی گئی۔ یہ سارے ملے جلے نام ہیں، بے شمار نام سنتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے، یہ نعمتیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حقیقی نعمتوں کے بارے میں انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کے کان نے نہیں سنا، کسی کے دل پر بھی ایسا خیال وارد نہیں ہوا جو اللہ نے وہاں پر اہتمام کیا ہو۔ لہذا ہم دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کو میچ نہیں کر سکتے۔ آخرت کی چیزوں کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو۔ اس کے برعکس مجرموں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو مزے کرنے تھے کر لیے، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ اب دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، تو اللہ نے پھر ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب تیار کر دیا۔ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، کانا پوسی کر رہے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں؟ اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ایک عظیم خبر کے بارے میں۔ مراد کیا ہے؟ آخرت جو آنے والی ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ اس خبر کے بارے میں آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا نہیں جی نہیں ایسا کوئی دن نہیں ہونا۔ اور جیسے ہمارے یہاں پنجابی کا ایک مقولہ ہے نا کہ اے جان میٹھا تے او کہنے ڈٹھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، یہاں پر بھی تو اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، تو اگر وہ دن آ بھی گیا تو ہمارے اوپر کرم ہی کرے گا نا اللہ۔ تو وہ دنیا کے معاملات کو آخرت کے اوپر جو ہے منطبق کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ہمیں سب کچھ مل گیا ہے بغیر ہماری چاہت کے، بغیر ہماری کوشش کے، تو ایسے وہاں پر بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو آخرت کے انکار کی صورتیں ہیں، قرآن پاک نے مختلف جگہ پر ان کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں جہنم کو کہ جیسے دنیا کی کوئی قید خانہ یا جیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہاں پر یہ اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے نا کہ جیسے دنیا کے بارے میں کچھ سوچ دیتا ہے کہ یار جیل کے اندر تو بندے ہی جاتے ہیں نا، ہم کون سے اکیلے ہوں گے، بہت سارے اور لوگ بھی میرے ساتھ مختلف جرائم پیشہ لوگ ہوں گے، تو آخرت میں جہنم کے اندر جانا اس کو کوئی اس طرح کا فائدہ نہیں دے سکے کہ دوسروں کے جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا کہ وہ اتنی بری جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مستقل ٹھکانے کے لیے کہ وہ اپنا سارا اثر ظاہر کر کے رکھ دے گی، جو اللہ نے اس کے اندر ہولناکی اور شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سہارا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ایک ماں اپنے بچے کو تو تندور میں ڈال نہیں سکتی، تو وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا جہنم میں ڈالے گا؟ انا للہ۔ یعنی خود ساختہ جو ہے نا ایسے معاملات کہ جس کی وجہ سے بالآخر جو ہے نا انسان آخرت کا انکار ہی کر رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری صورتوں کے بارے میں فرمایا کیا یہ آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے وہ جو یہودی لوگ تھے
وہ کہا کرتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل، ہم لوگ بڑے ہی اللہ کے چہیتے قسم کے بندے ہیں جی، ہمارے اوپر تو اللہ کے ہم تو بڑے لاڈلے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر تمہیں اتنا ہی زوم ہے کہ تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو پھر اللہ سے ملاقات کی خواہش کرو نا، مرنے کی تمنا کرو۔ ساتھ ہی فرما دیا اللہ پاک نے کہ یہ ہرگز ہرگز کبھی بھی نہیں چاہیں گے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہزار ہزار سال ان کی زندگیاں ہوں، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی تو موت ہی ہے نا۔ اور یہ چاہیں گے کیوں نہیں، آخرت میں مرنے کی دعا کیوں نہیں کریں گے، تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو ان کے ہاتھ کے کرتوت آگے بھیجے ہوئے نا، جو لچھن انہوں نے کیے ہوئے، اس وجہ سے۔ اور فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ جلد جائیں گے، ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا، بلکہ پنجابی میں صحیح کہتے ہیں کہ ان کو لگ پتہ جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا، یعنی لگ پتہ جائے گا۔ تو سورہ نبأ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں 30 آیات ہیں، اور اس رکوع مبارک میں دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔